آج سے تقریباً ایک ماہ پہلے شمالی کوریا نے دو طرح کی میزائلوں کا ٹیسٹ کیا تھا اور اسے کورین پینسولا کے اندر گرایا تھا۔ ان دونوں میزائلوں کی جو طاقت تھی وہ بہت بڑھیا تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کروز میزائل پہلی مرتبہ شمالی کوریا نے ٹیسٹ کیا اور 1050 کلومیٹر کی دوری تک وہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا بہت اہم ہے کہ شمالی کوریا کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے کم جونگ یونگ، آج انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام سے خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے اپنی میزائلوں کا یعنی کروز میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے، امریکہ نے اپنی فوج ہمارے بارڈر پر لا کر کھڑی کر دی ہے۔ یعنی جنوبی کوریا کے اندر امریکہ نے اپنی فوج جن کی تعداد 2500 کے قریب ہے وہ تعینات کر رکھی۔ امریکہ نے نہ صرف شمالی کوریا کے بارڈر پر اپنی فوج تعینات کی ہے بلکہ وہاں پر اپنے پیٹریاٹ میزائل سسٹم، تھارڈ میزائل سسٹم بھی تعینات کر رکھا ہے، جو شمالی کوریا کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ شمالی کوریا کا یہ کہنا ہے کہ وہ مزید ہتھیار بنائے گا اور مزید ہتھیاروں کو لیتھل کرے گا۔ جو ہتھیار شمالی کوریا بنا رہے ہیں، شمالی کوریا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کا کہنا ہے کہ ان ہتھیاروں کا مقصد کسی کو تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ ادھر اطلاعات یہ آئی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے ایک نیا ایٹمی ری ایکٹر جو ہے وہ اس کو ایکٹیو کر دیا ہے اور وہاں پر پلوٹونیم کی جو انریچمنٹ کی جا رہی ہے۔ معاملات کیا ہے، تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک ماہ پہلے شمالی کوریا نے ایک کروز میزائل کا ٹیسٹ کیا تھا جو امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ جاپان، جنوبی کوریا کے لیے درد سر بن گیا اور دنیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اب یہ کولڈ وار کا نیا میدان ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شمالی کوریا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کم جونگ یونگ نے اپنے آج میزائلوں کے ساتھ دوبارہ دیکھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ میزائلیں یہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے یہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا جو ہے وہ اپنی ایک نئی ایٹمی ری ایکٹر کو ایکٹیو کر چکا ہے، وہاں پر اٹامک انرجی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پلوٹونیم کی انریچمنٹ کی جا رہی ہے اور اگر شمالی کوریا کو امریکہ نے کسی طریقے سے انگیج نہ کیا تو پورا ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ شمالی کوریا جو ہے وہ لگاتار میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہوا جا رہا ہے اور امریکہ کے صدر بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر شمالی کوریا کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ پہلے امریکہ ہمارے اوپر جو سینکشنز لگائے ہوئے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں وہ پہلے ہٹائے تب ہم بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شمالی کوریا کے اوپر اتنی زیادہ پابندیاں ہیں کہ یہاں کے لوگ 2 وقت کی روٹی آسانی سے نہیں کھا سکتے۔ فی الحال کے لیے شمالی کوریا کے ہیڈ آف اسٹیٹ کم جونگ یونگ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ صرف مسائل بڑھاتا ہے۔ آج تک جو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ٹینشن رہی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ امریکہ اپنا پازیٹیو رول پلے نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ جو مسائل چیزیں بناتی ہے ان کو ہوا دیتا ہے۔ بہرحال شمالی کوریا نے ایک مرتبہ پھر امریکہ کو کہا ہے کہ اپنی فوج یہاں سے جو ہے وہ ہٹائے پیچھے بارڈر کے اوپر اور ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ویپنز کا ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور شمالی کوریا کے علاوہ جنوبی کوریا، جاپان بھی اس کی لپیٹ میں ہے کیونکہ جیسے جیسے شمالی کوریا اپنے نئے میزائلوں کے ٹیسٹ کر رہا ہے ویسے ویسے جنوبی کوریا کے اندر امریکہ نئے نئے ہتھیار لے کر آ رہا ہے، ویسے ویسے جاپان نئے نئے ہتھیاروں اور نئی نئی ڈیفنس ڈیل کے اندر انٹر ہوتا ہوا جا رہا ہے۔